اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آج درس حدیث کا 23واں نمبر ہے اور موضوع ہے رزق حلال کی اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جی میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ کہ جب بھی اللہ سے میں دعا مانگوں اللہ پاک میرے دعا کو قبول فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سعد اپنا کھانا پینا حلال بناؤ، تو جب بھی آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا سنیں گے، بشرطے کہ کھانا پینا حلال ہو۔ اور پھر فرمایا سعد کہ وہ بوٹی جو حرام کھانے سے، حرام غذا سے جو بوٹی پیدا ہو جائے اس کے ساتھ تو جہنم کی آگ زیادہ لائق ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کھانا پینا کتنا حلال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی کے بارے میں کہ ایک آدمی ہے عرفات میں، مینا مزدلفہ میں بال بکھرے ہوئے ہیں اور جا کر کیا ہے کہ کپڑے پہن کر رکھے ہیں انہیں احرام والے کپڑے، اور جا کر چہرہ غبار آلود ہے اور کہتے یا رب اے میرے رب اے میرے رب، تو اللہ پاک کہاں اس کی دعا سن سکتے ہیں کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، ان کی سواری حرام اور ان کا مکان مسکن حرام۔ تو علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، حرام ہے، جب عرفات مینا مزدلفہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہاں اپنے گھر میں اپنے وطن میں کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک عمل اختیار کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں آپس میں جوڑ کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل اختیار کرو، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ حلال کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، جو حلال نہیں کھاتا اس کو نیک عمل کی توفیق کبھی بھی نہیں مل سکتی، اگر مل بھی گئی تو جا کر کیا ہے کہ حرام غذا کی وجہ سے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم گزرے ہیں، تو ان کے پاس مدرسے کا پیسہ تھا، کسی کام کے لیے دہلی گئے تھے تو وہاں پر وہ پیسے آپ سے گم ہو گئے، تو ایسے متقی لوگ تھے، نیک لوگ تھے کہ فوراً واپس آ گئے، کسی کو بتایا نہیں کہ مجھ سے تو مدرسے کی امانت ضائع ہو گئی، یہ مدرسے کا پیسہ اس کے پاس بطور امانت تھا۔ فوراً اپنی جو ذاتی زمین تھی اس کو بیچا، فروخت کیا، اور جتنے پیسے اس سے ضائع ہو گئے تھے دارالعلوم دیوبند کے، تو وہ پیسے جا کر کے مدرسے کے فنڈ میں جمع کر دیے، تو کسی کو بتایا نہیں۔ بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا، چونکہ وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ حضرت جی مولانا محمد منیر صاحب جو مدرسے کے معتمم ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس نے جا کر کیا یہ تاوان خود برداشت کیا، تو کیا یہ خود برداشت کرے گا یا نقصان اور تاوان مدرسے کا ہو گیا؟ تو حضرت گنگوئی صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ چونکہ یہ امانت تھی اس کے پاس، اور جس کے پاس کسی کی امانت ضائع ہو گئی وہ اپنے مالک کا نقصان ہوا، اور جس کے پاس سے وہ امانت ضائع ہوئی اس کا نقصان نہیں، اس کو تاوان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت گنگوئی صاحب نے کہا کہ اور یہ خط میں بھی لکھا کہ یہ تاوان جا کر مدرسے کا ہو گیا تو اس نے غلط کام کیا کہ اچھا نہیں کیا، اپنی زمین کیوں فروخت کر دی، تو اس کو جا کر یہ پیسہ جا کر کیا جو اس نے مدرسے کے فنڈ میں جمع کیا اپنا ذاتی پیسہ اس کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ نقصان مدرسے کا ہوا اس کا نہیں ہوا۔ تو مولانا محمد منیر صاحب نے بڑا پیارا جواب فرمایا کہ حضرت گنگوئی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ خود ہوتا تو کیا یہ جا کر اپنی جیب سے جا کر تاوان برداشت نہ کرتے؟ یہ فقہ میرے لیے پڑھی ہے۔ تو ان حضرات نے جا کر کیا ہے کہ عزیمت پر عمل کیا، تقوی پر عمل کیا کہ ٹھیک ہے میرے اوپر تاوان تو نہیں آ سکتا ہے، بلکہ مدرسے کا تاوان تھا، لیکن یہ تاوان میں خود برداشت کروں گا، مدرسے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان کے مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی اپنی ذات کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے نوکر بھی رکھا تھا۔ تو گائے ایک دفعہ کھل گئی اور مدرسے کی کیاریوں میں جا کر کیا ہے کہ چمن میں اور
پھولوں میں جا کر کے وہ گھوم رہی ہے اور گھاس وہ چر رہی ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت جی یہ مدرسہ تمہارا ہے یا جا کر کے ہے کہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے، تو آپ کی ذاتی گائے یہاں پر مدرسے میں اور پلاٹ میں اور چمن میں پھولوں میں کیاری میں کیسے چر رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات ہے کہ میں نے گائے کے لیے اسپیشل نوکر رکھا ہے، لیکن آج کہیں نوکر دائیں بائیں گیا ہے تو گائے کھل گئی ہے، ورنہ میں انتظام کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہ گائے کہیں کھلنے نہ پائے. تو بہرحال تم نے اعتراض کر دیا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ گائے مدرسے کو دیتا ہوں. اب یہ گائے جب مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی ہو گئی تو پھر جا کر کے اگر اس نے نقصان کیا تو مدرسے کا نقصان ہوا، تو بہرحال مدرسے کی گائے نے نقصان کیا. تو کہا کہ میں یہ گائے مدرسے کو دیتا ہوں، آج لنگر میں جا کر کیا کر لے وہ اس کو ذبح کر دے اور طالب علم اس کو کھائے. اتنا تقویٰ تھا، اتنا احتیاط تھا کہ مسئلہ ختم ہو جائے، اعتراضات ختم ہو جائے کہ بس میں نے گائے مدرسے کو دی، اب اگر نقصان مدرسے کا کرایا تو بہرحال مدرسے کی گائے سے نقصان ہوا، میری گائے سے نقصان نہیں ہوا، چلو آج جا کر کے تمام لڑکوں کو ذبح کر کے ان کو گوشت کھلاؤ. اتنا تقویٰ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں. جس نے مشکوک مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچایا اس نے اپنے ایمان کو بچایا. جس چیز میں شک پڑ گیا اس کے قریب بندہ نہ جائے. حدیث میں آتا ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑ اور اس کام کو اپناؤ جس میں کوئی شک نہیں. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہے. اتنے متقی تھے، فرمایا کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ غلطی کی، میں نے مسلمان کو غربت کا طعنہ دیا، جیسے کہ موجودہ زمانے میں لوگ دیتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے غریب بنایا، فلاں اس چیز کا مستحق ہے، اور طعنے دیتے ہیں. تو کہا کہ میں نے ایک آدمی کو غربت کا طعنہ دیا تو بہرحال اللہ پاک نے مجھے غربت میں مبتلا کر دیا. وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے قرض لیا اور اس سے زیتون کا جا کر کیا کاروبار شروع کیا. ایک دفعہ کیا دیکھا کہ زیتون کے ایک ڈبے سے مرا ہوا چوہا نکلا. تو حضرت کا تقویٰ اتنا تھا کہ پورے تیل کو جا کر جو اس کے پاس زیتون کا تیل تھا وہ سارا تیل ضائع کر دیا. لوگوں نے کہا جی صرف ایک ڈبے کو ضائع کر دو جس سے چوہا نکلا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کہ پورے تیل پر اس مری ہوئی چوہے کا اثر پڑا ہو، میرا تقویٰ اجازت نہیں دیتا. اب جب تیل ضائع کر دیا عورت نے کہا پیسے دے دو، پیسے تو تھی نہیں. تو عورت نے اس پر رپورٹ کی اور رپورٹ دائر کی تو حضرت جیل میں گئے. جب جیل میں گئے تو اتنے متقی تھے، جیل کے جو انچارج تھے سپرڈنٹ، اس نے کہا حضرت جی مجھے آپ سے حیا آتی ہے، آپ جیسا آدمی میرے پاس جیل میں ہے، چلو میں ایسا آپ کو رعایت دیتا ہوں کہ آپ رات کو اپنے گھر کریں، دن کو بے شک یہاں جیل میں آیا کریں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قانون نے مجھے 24 گھنٹوں کے لیے جیل میں ڈالا ہے رات دن، تو یہ خیانت ہے کہ میں دن یہاں کروں اور رات گھر کر لوں. میں 24 گھنٹے یہاں جیل میں رہوں گا. ادھر سے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. کتنے بڑے صحابی جس نے 10 سال رسول پاک کی خدمت فرمائی تھی. تو حضرت انس نے وصیت فرمائی تھی نماز جنازہ کے لیے جا کر کیا امامت بھی محمد ابن سیرین فرمائیں گے، ساتھ یہ کہ مجھے غسل بھی وہی دیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جا کر کیا کہ یہ تو جیل میں ہے، بادشاہ وقت پہنچ گیا جنازے پر، لیکن جا کر کے ابھی تک جنازہ پڑھا ہے اس کو غسل نہیں کسی نے دیا ہے. کہا کہ کیوں جا کر جنازہ پڑھا ہے بغیر غسل کے؟ کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ محمد ابن سیرین مجھے جا کر کیا ہے وہ غسل دیں گے. تو بہرحال محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو جیل میں ہے. تو بادشاہ نے کہا جیل سے نکالو. اس کے پاس پیغام پہنچ گیا سبوڈنٹ کے پاس، کہا کہ جاؤ آپ آزاد ہیں. کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ نے جیل میں نہیں ڈالا ہے، مجھے جا کر کیا ہے کہ اس عورت نے جیل میں ڈالا ہے، وہ عورت اجازت دے گی تب جا کر نکلوں گا، بادشاہ مجھے نہیں نکال سکتا، یہ خیانت ہو جائے گی. جس کے حق میں گرفتار ہو وہی مجھے جا کر نکالے گا. تو وہ عورت کی ذات تھی. عورت نے کہا بس ٹھیک ہے حضرت جی میں توبہ کرتی ہوں، بس آپ معاف کریں. تو یہ تھا تقویٰ کا درس، تقویٰ کا انداز. کہا کہ غلطی سے میں نے زندگی میں ایک بندے کو غربت کا طعنہ دیا تھا، اللہ پاک نے مجھے غریب بنایا، مقروض بنایا، اور پھر عورت کا مقروض، حتیٰ کہ میں جیل تک بھی پہنچا. تو رسول پاک نے فرما دیں کہ جس نے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی چیز پر طعنہ دیا تو اللہ پاک اس مسلمان کو طعنہ دینے والوں کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کے اندر وہ عیب موجود نہ ہو جائے. اللہ پاک مسلمان کو طعنہ دینے سے جا کر کیا ہے بچا کر رکھے. حضرت علامہ برہان الدین علی المتقی الہندی جس نے کنز العمار کتاب لکھی ہے، 46,616 حدیث اس کتاب میں موجود ہے. ایک دفعہ خانہ کعبہ سے
آخری زندگی مکہ معظمہ میں گزاری تھی، ادھر انتقال فرما گئے، ہندوستان سے ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تھے مکہ معظمہ. ایک دفعہ اپنے وطن میں آئے تو وہاں ہندوستان کی گجرات کی ریاست کے جو بادشاہ تھے خان بہادر خان، اس نے آپ کو دعوت دی. حضرت نے کہا کہ میں اس شرط پر جاتا ہوں کہ جا کر بادشاہ کے اندر اگر میں نے کوئی خامی، کوئی دینی، کوئی شرعی کمزوری دے گی میں ضرور نصیحت کروں گا. بادشاہ نے کہا بالکل اجازت ہے کہ وہ حضرت میری اصلاح فرمائے. حضرت گئے، بادشاہ کو نصیحت کی. جب واپس نکلنے لگے تو بادشاہ نے 1 کروڑ روپے دیا. تو حضرت نے واپس کر دیا، کہا کہ جا کر میں اس چیز کا مستحق نہیں ہوں. میں نے جب بادشاہ کو نصیحت کی تو میں اپنی تقریر پر نصیحتوں پر معاوضہ نہیں دینا چاہتا. ایسے متقی لوگ تھے. پھر وہ حضرات بادشاہوں کی چیز کو، بادشاہوں کے پیسے کو مشکوک نگاہوں سے، مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ بادشاہوں کا پیسہ یہ حلال نہیں ہوتا، ظلم کے ساتھ وہ لیتے ہیں. تو حضرت نے جا کر کیا وہ پیسہ واپس کر دیا. ہمارے ہندوستان کے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. ادھر جا کر کیا ہے، حیدرآباد دکن کے نواب نے، جس کو لوگ نظام کہتے تھے، اس نے ایک دفعہ اپنے وزیروں کے سامنے یوں کہا کہ میرے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں لیکن شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کبھی نہیں آئے. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ اگر میں حضرت کو لے آؤں تو کتنا نذرانہ دے دیں گے؟ کہا کہ 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا. یہ انگریز کا دور تھا. حضرت بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. تو وزیر آ گیا، کہا کہ حضرت جی چلتے ہیں، صرف آپ کے وہاں پہنچنے پر آپ کو 2 لاکھ روپے ملتا ہے. حضرت نے توجہ نہیں دی. پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا. حضرت کے درس کا ٹائم جب ختم ہو گیا، حضرت نے دعا کی. کہا کہ وزیر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ جی حضرت جی آپ بھی عجیب آدمی، مجھے آپ سے عقیدت و محبت ہے، صرف آپ کے جانے پر نواب صاحب کے پاس، نظام کے پاس آپ کو 2 لاکھ روپے ملتا ہے. حضرت مسکرائے کہ آپ بڑے سادے آدمی ہیں. کہا کہ تو 2 لاکھ روپے ہے، خدا کی قسم اگر 10 لاکھ بھی دیں پھر بھی نہیں جاتا. خدا کی قسم میرے سینے کے اوپر بخاری شریف کے جو انوار و برکات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات جو نازل ہو رہے ہیں، وہ تو 2 لاکھ دے رہے ہیں. میں جا کر اس کے دروازے پر نہیں جا سکتا. اگر وہ 10 لاکھ بھی دے پھر بھی انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا. یہ لوگ تھے اور یہ تقویٰ تھا اور یہ جا کر کیا ان حضرات کا مقام تھا. ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں شیخ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو اوت کے نواب نے آپ کو خط لکھا، شاندی کی جا کر کیا ہے کہ ایک پلیٹ پر اور جا کر کیا ہے کہ پتری پر جا کر کیا ہے یہ خط لکھا کہ حضرت جی آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کی خانقاہ کے اخراجات مصارف بہت زیادہ ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، مہمانوں کے لیے، مریدوں کے لیے لنگر چلتا ہے. حضرت نے جا کر کیا ہے کہ خط کا جواب یوں دیا، یہ شعر لکھا کہ ما آبرو یہ فقر و قناعت نہ میں برے بامیر خوان بگو کے روزی مقدر است. کہا کہ میں بزرگی کی عزت پر داغ لگانا نہیں چاہتا اور میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس، اور نہ تمہاری جائیداد جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، نہ مجھے آپ کی جائیداد کی ضرورت ہے. میر خان سے کہو کہ روزی مقدر ہے، جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ روزی مجھے مل کر رہے گی. مجھے آپ کے دروازے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت ہے. میرا جا کر کیا کام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ پر میرا یقین ہے. تو بادشاہ شاہ وقت جو تھا، ریاست کا امیر تھا، اس کو جا کر کیا ہے وہ جو جاگیر دینا چاہتا تھا تو اس کو عطیہ جا کر کیا واپس کر